السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں عزو کاظمی، اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک لمبے عرصے کے بعد وسیم الطاف صاحب ہیں، کیونکہ اپنے سیر سپاٹوں پہ گئے ہوئے تھے وسیم الطاف صاحب، تو آج ہمیں وہ ذرا بتائیں گے، ہم ان سے ذرا پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں کہاں گئے اور کس طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ڈیفینیٹلی پاکستانیوں سے بھی ملے ہوں گے، انڈین سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی، تو اس بارے میں بھی ان سے بات کریں گے اور ذرا پوچھیں گے کہ ان کا وزٹ کیسا رہا۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ لوگ بڑا مس کر رہے تھے سر آپ کو، بہت لوگ میسج بھی کر رہے تھے اور کمنٹ میں بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کافی عرصے سے نظر نہیں آئے، تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ایک ٹرپ پر گئے ہوئے تھے، تو کیسا رہا سر؟ کہاں کہاں جانا ہوا آپ کا؟ کس طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ اور خاص طور پر انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش، یہ جو ہمارے آس پاس کنٹریز ہیں، ان سے آپ کی کسی سے، ان میں سے کسی سے ملاقات ہوئی جو وہاں کے سٹیزنز ہوں؟ جی بالکل ملاقات ہوئی جی، میں کافی ایسے لوگوں سے ملا جو انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں، اور وہ یورپ میں رہتے ہیں، وہاں پہ وہ نوکریاں کرتے ہیں، اور بہت ایکسٹینسو وزٹ تھا جی، یہ 31 دن کا وزٹ تھا، اور یہ 1 اپریل کو شروع ہوا اسی سال۔ 1 اپریل کو میں ٹرکش ایئر ویز سے میں اسلام آباد سے پہلے استنبول گیا، پھر استنبول سے میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی لزبن میں، جو کہ پرتگال کا ایک شہر ہے، وہاں پہ پھر میں 2 دن رہا، پھر وہاں سے میں بائی ٹرین جو دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، پورتو اس کا نام ہے، نارتھ میں ہے وہ پرتگال کے، وہاں میں گیا، وہاں میں 2 دن رہا، پھر وہاں سے میں میڈرڈ گیا، 2 دن وہاں رہا، پھر تولیدو گیا، وہاں سے پھر میں واپس میڈرڈ آیا، اور بائی ٹرین میں وہاں سے کورڈوبا گیا، جسے کرتبہ کہتے ہیں، کرتبہ سے سویہ، اور پھر گریناڈا سے میں پھر مرسیا، اور وہاں سے میں ویلنسیا آ گیا، اور ویلنسیا سے بارسلونا سے میں نے وہ جو بلٹ ٹرین ہے وہ میں نے لی، اور 7 گھنٹے میں بارسلونا سے پیرس پہنچا۔ پیرس میں نے دیکھا، اور پیرس سے پھر میں روٹرڈیم چلا گیا، پھر ایمسٹرڈیم گیا، پھر میں برسلز گیا، پھر لگزمبرگ گیا، اور پھر میں جرمنی گیا، اور جرمنی میں اوسنابروک ایک شہر ہے، وہاں میں گیا، میونسٹر گیا، ہمبرگ گیا، اور برلن میں فائنلی میرا جو ٹور تھا وہ کنکلوڈ ہوا، اور کل میں برلن سے روانہ ہوا، استنبول پہنچا، اور صبح 5 بجے میں واپس اسلام آباد میں تھا۔ تو یہ 1 مہینے میں یہ پورے ٹور کی روایت تھی۔ اس دوران یورپین سے بھی ملاقات ہوئی، پاکستانیوں سے بھی جو بنگلہ دیش سے ہیں ان سے بھی ملا، انڈین سے بھی ایک رابطہ رہا، تو بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے جی۔ ٹریولنگ جو ہے، آپ بہت لرن کرتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں، آپ کے بائسز ختم ہوتے ہیں، آپ انلائٹن ہوتے ہیں، آپ کی اندر بالکل سے نظری کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آپ کو نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ لوگ کس طرح رہتے ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈز کیا ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہیں، آپ کو کمپیرزن کا موقع ملتا ہے، اور آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ بہتری لائی جائے۔ یعنی وہاں پہ جو میں نے ڈسپلن دیکھا یورپ میں، یعنی ایک بندہ اگر گاڑی میں اپنی لین میں جا رہا ہے تو اسی لین میں رہے گا وہ، ہمارے ہاں لوگ کٹ مارتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے وہاں پہ، یعنی اگر آپ نے گاڑی 5 منٹ کے لیے پارک کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آدھا پونا گھنٹہ صرف پارکنگ سپیس ڈھونڈنے میں لگ جائے، اور کوئی شخص بھی چاہے پاکستانی ہے، انڈین ہے، کوئی اور ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم قانون سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ یورپ میں قانون کی حکمرانی ہے، اور وہاں پہ آپ جتنے بھی منتیں ترلے کر لیں پولیس والوں کے، وہ آپ کو نہیں چھوڑتے اگر آپ نے کوئی خلاف ورزی کی ہے، تو بہت ڈسپلن ہے وہاں پہ جی۔ آرزو بالکل، لیکن سر اب جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے وہاں پہ ایک ڈسپلین ہے، اس لیے کہ وہاں پہ سر بہت ہیوی فائن لگا دیا جاتا ہے،
کیونکہ یہ میں جب یورپ گئی تھی تو میں نے یہی دیکھا تھا کہ بہت زیادہ ہیوی فائن ہوتا ہے اگر آپ اپنی گاڑی غلط پارک کر دیں، یا آپ جو ہے وہ باہر جو ڈسٹ بنز رکھیں اس کے بجائے آپ کہیں اور لے جا کے جو گھر سے سامان نکلا اس کو کہیں ڈال دیں یا کچھ کریں. تو شاید اس وجہ سے بھی، یا کہہ لیجیے کہ ان کو عادت بھی ہو چکی ہے کہ وہ لوگ بہت ڈسپلن سے رہتے ہیں. لیکن سر آج میں ڈاکٹر قمر چیمہ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا تھا، تو وہ بات یہ کر رہے تھے کہ یو اے ای اور کئی جگہ سے جو ہے وہ پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. اس کی ریزن وہ ایران کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز کو دے رہے تھے. لیکن میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ بہت جگہ پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انڈینز جو ہے وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں یا زیادہ ہمبل طریقے سے کام کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے. پاکستانی بہت زیادہ اس لحاظ سے پڑھے لکھے یا ٹیلنٹڈ بھی نہیں ہوتے، اور بہت اکڑ اور ایک اس طرح کی سوچ بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے گلف میں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی آپ نے وزٹ کیا یورپ کا، وہاں پہ انڈین اور پاکستانی جو ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ہی جیسے کام کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انڈینز جو ہیں وہ تھوڑا زیادہ ہم سے ٹیلنٹڈ ہیں یا زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور پاکستانی کم ہے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں پاکستانی بھی آلموسٹ اسی طرح ہے؟ دیکھیے انڈیا ایک تو بڑا ملک ہے، اور تعلیم کے جو مواقع ہیں، جو ان کی مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، ان کے لیے بے پناہ ہے وہاں پہ. تو زیادہ تر جو میں نے انڈینز دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں پروفیشنل فیلڈز میں. آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں، انجینئرنگ میں ہیں، وہ فائنانس میں، اکاؤنٹنگ میں ہیں، میڈیسن میں ہیں. تو اس کے برعکس پاکستانیوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ لیبر کر رہی ہے، جی مینول لیبر کر رہی ہے. اور آپ کو کم ملیں گے ایسے پاکستانی جو کہ وائٹ کالر جابز کرتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں. تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس زیادہ تعلیم ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر ایک میلو ٹچ آ جاتا ہے. آپ پھر ہر ایک سے الجھتے نہیں ہیں، آپ میں اڈیپٹیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. کسی بھی ماحول میں، کسی بھی معاشرے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، ہنر مند ہیں. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ واضح طور پہ نظر آتی ہے. آپ میں ہیوملٹی آ جاتی ہے. آپ جتنے کم تعلیم یافتہ ہوں گے اتنا آپ میں اکھڑ پن ہوگا اور آپ الجھیں گے لوگوں سے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ اڈیپٹیبل ہوتے ہیں اور زیادہ بہتر طور پہ معاشرے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. جی آرزو. بالکل. لیکن سر اب کیا وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے پڑھے لکھے نہیں جاتے یا کوئی ایسی بات ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کم دکھائی دیتے ہیں وہاں پر. لیکن کوئی اور ایسی بات جو آپ نے یورپ میں فیل کی ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر پاکستانی زیادہ اچھے سیٹل ہو جاتے ہیں یا انڈین سیٹل ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے، یا بس صرف ضرورت، یا کہہ لیجئے کہ جاب کی ضرورت، کام کی ضرورت کی وجہ سے لوگ وہاں پر ہیں؟ دیکھیے دو طرح کے لوگ جاتے ہیں. ان میں میرا خیال ہے کہ 25% لوگ یا شاید 20% وہ ہیں جو کہ کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں یا آئی ٹی اسپیشلسٹس ہیں. وہ یہاں سے وہاں جائیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی وائٹ کالر جاب مل جائے. لیکن جو میجورٹی ہے 75-80% لوگوں کی، وہ یا تو بالکل سکلڈ نہیں ہوتے، اور یا پھر معمولی یعنی جو عام کام ہے، یعنی کوئی پلمبنگ کا کام ہے، کوئی الیکٹریشین کا ہے، کوئی گاڑیاں ٹھیک کرنے کا ہے، وہ اس طرح کا کام وہ کر سکتے ہیں، وہ جاتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ انڈیا سے جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میجورٹی جو آ رہی ہے نا لوگوں کی، وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ اسکلڈ لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں. تو وہ اپنے آپ کو بہتر طور پہ وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. پاکستانیوں میں میں نے دیکھا ہے کہ بس کوئی لڑکا بے روزگار ہے، وہ میرپور میں رہ رہا ہے، اس کو کسی نے بلا لیا ہے، کسی کو لاہور سے کسی نے بلا لیا ہے، کہیں اور سے بلا لیا، تو وہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. اور میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ آپ ان سے
جب بھی پوچھیں گے، یعنی وہ 10 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہ 10 سال کے بعد بھی وہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں گے، جی میرا خیال ہے یہ کام شروع کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے، یہ کر لیں تو بڑا اچھا ہوگا. تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے، وہ بس ایسے ہی. ظاہر ہے وہاں پہ تنخواہیں اچھی ہیں. یورپ میں ایک یورو جو ہے وہ 322 روپے کا ہے اس وقت. تو اگر آپ مثال کے طور پہ 10 یورو بھی آپ دن میں کما لیتے ہیں یا ایک گھنٹے میں 10 یورو کما لیتے ہیں ایک گھنٹے میں، تو وہ ایک اچھی رقم بن جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ایز سچ ڈیلی ویجز پہ اب کام آپ کریں گے، آپ کی آگے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ بہت سلو ہوگی. اگر آپ پروفیشنل ہیں، ہائیلی اسکلڈ ہیں، تو پھر آپ جمپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے مثال کے طور پہ ڈیلیوری کا کام کرنا ہے یا آپ نے وہاں پہ جا کے تو مینول لیبر کرنی ہے کسی فیکٹری کے اندر، تو پھر آپ وہی کرتے رہیں گے، آپ ایک لمبا عرصہ وہی کام کرتے رہیں گے. یا آپ نے کھیتوں میں کام کرنا ہے، آپ نے جا کے ٹماٹر توڑنے ہیں، یہ بھی کام کرتے ہیں نا لوگ، جی ٹماٹر توڑنے ہیں، یا آپ نے گاڑیاں جو ہیں وہ لیٹ سے کہ وہ چھوٹا موٹا ان کا کوئی ٹھیک ہاں کرنی ہے بالکل. نہیں ہے، تو پھر تو یہی کرتے رہیں گے آپ. تو اس طرح سے ہے سلسلہ معاملہ. لیکن سر جس وقت آپ گئے تھے یورپ کے اپنے ٹور پہ، تب تک شاید ایران اور امریکہ اسرائیل جو اٹیکس تھے وہ کیا شروع ہو چکے تھے؟ جی اس وقت ہے نا؟ جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو جنگ جو تھی وہ ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی اس سے پہلے. اور وہ ایک طرح کا ایک ٹیمپریری سا سیز فائر ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر وہ نیگوسیشنز ہوتی رہیں تو میں اس کو بھی فالو کرتا رہا. تو سر وہاں لیکن لوگ کیا بات کر رہے تھے یورپ میں اس چیز کو لے کر؟ دیکھیں یورپینز جو تھے نا وہ کوئی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہم انوالو ہوئے تھے نا اس جنگ میں، جیسے کہ ہماری اپنی جنگ ہو. لیکن یورپ میں کوئی خاص ایکٹیویٹی اور کوئی خاص انتھوزیازم نظر نہیں آیا عام لوگوں میں. ان کو کوئی کنسرن نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ہم لوگ تو بہت زیادہ جلدی انوالو ہو جاتے ہیں نا، وہاں پہ ایسا نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ میں نے مثال کے طور پہ اسپین میں نہیں سوری جرمنی میں نے دیکھا کہ کچھ فلسطینی تھے، کچھ کرد تھے، اور کچھ جو شاہ کے حامی تھے وہ ایک چھوٹا سا مظاہرہ کر رہے تھے، وہاں پہ نعرے وارے لگا رہے تھے، جھنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. اس کے علاوہ پھر میں نے اسپین میں دیکھے کچھ فلسطینیوں نے اپنی دکانوں پہ انہوں نے جھنڈے لگائے ہوئے تھے فلسطین کے، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا وہاں پہ. لیکن سر مہنگائی کا کوئی اثر پڑ رہا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ہر چیز میں کہہ دیتے ہیں، حالانکہ آئی ایم ایف کا زیادہ آتا ہے پاکستان میں فیول پرائز بڑھ جانے میں اور باقی چیزوں میں، اتنا ایران وار کا نہیں جتنا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے اپنے جو کنڈیشنز آئی ایم ایف نے لگا رکھی ہیں پاکستان کے اوپر، کیونکہ ہم دوبارہ لون مانگنے جا رہے ہیں. تو لیکن باقی دنیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی بڑی مہنگائی بڑھ گئی، یہ ہو گئی. تو آپ وہاں پر گئے تھے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں، کیا لگا آپ کو کہ پہلے کے مقابلے میں ابھی چیزیں مہنگی تھی، مہنگائی تھی، کوئی کسی چیز کی شارٹیج لگ رہی تھی، کچھ ایسا ہوا؟ مہنگائی تو وہاں پہ ہے، ویسی مہنگائی ہے جی. دیکھیں ہمارا جو 1 یورو جو ہے وہ سمجھ لیں 1 روپیہ ہی ہے ان کا. تو 1 یورو جو ہے وہ 322 روپے کے برابر ہے. اگر آپ ایک وہاں پہ لیٹ سے 2 یورو کا ایک چھوٹا سا اگر آپ ٹن لیتے ہیں جس کے اندر کوئی کولا ہے، کوئی سافٹ ڈرنک ہے، تو وہ آپ حساب لگا لینا کہ وہ 644 روپے کا بنتا ہے. 644 کا ایک اتنا سا تو ٹن سر وہ تو ہوا. ہمارے روپے کی ویلیو گر گئی ہے نا، ان روپے کے کی یورو کی ویلیو تھوڑی ہوگی، وہ تو روپے کی ویلیو گر جانے سے ہوا ہے. روپے کی ایگزیکٹلی روپیہ جو ہے وہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا ہے. روپیہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا. یہ آپ کو احساس ہوتا ہے جب آپ یورپ میں امریکہ میں جاتے ہیں، پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ بالکل. روپیہ جو ہے وہ تو بالکل نیچے گر گیا.
तो इसलिए बड़ी शिद्दत से एहसास होता है वहाँ पे जाके। और यहाँ पे आप पाकिस्तान आए तो फिर आप कहते हैं यार ये तो बड़ा सस्ता मुल्क है यूरोप के मुकाबले में। लेकिन बात ये है कि लेकिन वहाँ सर वो तो हमारे सर रुपए की वैल्यू गिर गई, लेकिन उनके यहाँ सर जो चीज जितने की पहले थी क्या अभी भी उतने ही की है, या उनके यहाँ भी प्राइस वहाँ चेंज कोई हुई है? नहीं, बहुत ज्यादा वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हाँ। बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं। हमारे यहाँ तो सुबह एक फैसला किया जा रहा होता है और दोपहर को कोई दूसरा फैसला करते हैं कि अब पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, कितनी बढ़ानी है, बढ़ाते हैं फिर कम कर देते हैं, फिर ज़्यादा कर देते हैं, फिर कम कर देते हैं, फिर ज़्यादा कर देते हैं। मतलब कि लम्हा बलम्हा पॉलिसीज़ बदल रही हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ स्टेबिलिटी है और वहाँ कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं है यूरोप में। वो खासे वो यानी उस वॉर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा सर? हमें ही पड़ा है जितना भी पड़ा है हाँ, फर्क। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये है कि उन्होंने उनके रिजर्व्स हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग हैं और हर चीज़ का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है कि अगर ये हालात हुए तो हमने क्या करना है और ये हालात हुए तो हमने क्या करना है। तो इस लिहाज से वो खासे दूरंदेश लोग हैं। जी सर टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, टूरिज्म चल रही है अपने जैसे पहले चला करती थी, या लोग थोड़े कम हो गए? क्योंकि जाहिर है कि इस रीजन में अगर वॉर छिड़ी हुई है, यहाँ पे टैक्स चल रहे हैं, कभी ऑयल रिफाइनरीज उड़ाई जा रही हैं, तो कभी अमेरिका जैसी कंट्री जो है उसको ईरान ने एक टांग पे खड़ा किया हुआ था। तो ऐसे में सर यूरोप में जो लोग एज अ टूरिस्ट जाया करते हैं, आपको उनकी तादाद उतनी ही लगी या आपको लगा कि नहीं थोड़ा कम हो? बहुत टूरिस्ट आ रहा है जी यूरोप में, बहुत ज़्यादा। यानी वहाँ पे अगर आपने यूरोप जाना है टूरिज़्म के लिए तो बहुत सी जो जगह हैं आप कोशिश करें कि आप पहले से बुकिंग करवा लें। क्योंकि मैं एन फ्रैंक का घर देखने के लिए मैं वहाँ एम्स्टर्डम में जब गया तो उन्होंने कहा जी कि 6 हफ्ते की बुकिंग हो चुकी है। यानी अगर मैं देखना चाहूँ तो 6 हफ्ते के बाद मुझे टिकट मिल सकता है। इसी तरह वहाँ पे जैसे लूव म्यूज़ियम है वो मैंने देख लिया, लेकिन उसकी भी एडवांस में बुकिंग हुई थी। इसी तरह जो कैथीड्रल है नॉटर डैम का, उसकी भी पहले से बुकिंग थी। अलहम्ब्रा की बुकिंग जो है वो पहले से करवानी पड़ती है। तो यूरोप में आपको काफ़ी पहले से इसलिए बुकिंग करवानी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं वहाँ पे, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और वेस्ट में तो टूरिज़्म लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमारे तो हम साल हर साल तक नहीं सोचते कि यार हमने टूरिज़्म भी करना है। वो लोग अगर टूरिज़्म करना हो तो वो 1 साल पहले वो प्लानिंग शुरू कर देते हैं, रिसर्च करते हैं, हमने कहाँ जाना है, वहाँ गए तो स्टे कहाँ करना है, ट्रैवल कैसे करना है, कौन सा मोड ऑफ ट्रैवल जो है वो सस्ता है, खाना क्या है जी? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ा रिलीजियसली वो इस पे काम करते हैं और फिर वो टूरिज़्म पे जाते हैं। मैंने वहाँ पे देखा कि बड़ी उम्रों के यानी 70-70, 80 साल के बूढ़े और साथ उनकी बीवियाँ वो टूरिज़्म के लिए आए हुए थे वहाँ पे। उनमें बहुत से ऐसे थे जो व्हील चेयर के ऊपर थे। व्हील चेयर पे थे और वो वहाँ पे एक पहाड़ी इलाके में वो पहाड़ देख रहे थे और वो वहाँ पे बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूरोप में और यानी पूरे यूरोप के लोग आते हैं टूरिज़्म के लिए। अब वहाँ पे मुझे बहुत कम देसी नज़र आए, यानी ऐसी जगहों पे बहुत कम। और अपने पूरे टूर में मुझे 2 फैमिलीज़ नज़र आईं पाकिस्तानी जो कि टूरिज़्म के लिए आई थी और वो दोनों भी वो फैमिलीज़ थी जो कि यूके में सेटल्ड हैं, वो यूके से आए थे। और खैर और भी फैक्टर्स हैं इसमें, ज़ाहिर है कि यहाँ पे तो पेट्रोल डलवाने का मसला बना हुआ है तो टूरिज़्म किसने करना है? वो भी है सर, और आजकल जाहिर है कि वो इशू भी बना हुआ है कि कभी ईरान और अमेरिका वॉर का हिस्सा हम बनते जा रहे हैं पीस टॉक करवाने के चक्कर में, और कभी कुछ, तो इस वजह से भी शायद पाकिस्तानियों के ऊपर थोड़ा वीजा वगैरह के रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी ज्यादा नजर आती हैं।
ایز کمپیئر ٹو انڈیا یا کسی اور کنٹری کے؟ جی ویزا جو ہے نا وہ اس کی تو خیر میرا خیال ہے اس کا تعلق نہیں ہے اس کرائسس سے. ویسے ہی ہمارے ہاں ہاں لوگوں نے بہت مس یوز کیا ہے ایگزیکٹلی. ٹورزم کو. ایون ہماری جو نیشنل ایئر لائن ہے اس کے کرو ممبرز غائب ہو گئے ہیں, کئی کینیڈا میں گم ہو گئے, یورپ میں ایسے ہی چلے ہے. گئے, واپس نہیں آئے. تو وہ لوگ خاصے محتاط ہیں. اب وہ جو ویزا دیتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے وہ ویزا دیتے ہیں, جب تک کہ ان کو تسلی نہ ہو جائے کہ بندہ جو ہے جینون ہے واپس آئے گا, تو وہ ویزا نہیں دیتے. مشکل سے ملتا ہے یورپ کا ویزا, خاص طور پہ شنگن ویزا جو ہے. جی بالکل. اور سر اسی طریقے سے کئی بڑی پوسٹ کے اوپر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چاہے یورپ ہو یا کوئی اور کنٹری ہو, وہاں پہ انڈینز جو ہیں وہ کسی اونچی یا بڑی پوسٹ پہ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ نہیں پہنچ پاتے. ایک آدھ کے علاوہ میں نے کبھی دیکھا نہیں, وہ بھی انگلینڈ میں شاید کبھی ہو گئے کہ وہاں کے میئر وغیرہ بن گئے. ادروائز تو کبھی پاکستانی اس کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی بڑی پوسٹ پہ گئے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جس بھی ماحول میں آپ جا کے رہنے لگے ہیں, جس بھی سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں, آپ اس کی ویلیوز کو آپ اہمیت دیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں. اس کلچر کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے. تو جب آپ اڈیپٹ کر لیں گے, آپ گھل مل جائیں گے, اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر لیں گے اس سوسائٹی میں, تو پھر وہاں کے لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے. اور یہ وجہ ہے کہ اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی انڈینز اس وقت پرومیننٹ پوزیشنز پہ آپ کو پوری دنیا میں نظر آتے ہیں, کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان سوسائٹیز میں جا کے انٹیگریٹ کیا. اگر آپ یہاں سے وہاں جائیں اور جا کے ان کو کہیں کہ یار بات یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں, آپ داڑھی رکھیں, آپ شلوار اوپر کر لیں, تو آپ کو ووٹ کون دے گا؟ آپ کو پسند کون کرے گا؟ یہ شریعہ لگا دیں. ہاں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ایسے نہیں ہے. انڈینز جو ہیں اس حوالے سے وہ امریکہ میں دیکھ لیں کہ کتنے انڈینز ہیں جو بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ ان کی انگریزی سنیں تو آپ یقین نہیں آپ کو آئے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایک نیٹو امریکن ہے یا انڈین ہے. اتنا انہوں نے اپنے بالکل, آپ کو ان کی ایکسنٹ وغیرہ بالکل صحیح ہوتی ہے. جی True. وہ اس معاشرے میں آپ اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں, وہاں کی ویلیوز اختیار کرتے ہیں, اور آپ تبھی لوگ پھر آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو ووٹ دیتے ہیں, اور آپ ایک اچھی پوزیشن پہ پہنچ سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. اور ظاہر ہے کہ آپ کافی دن یہاں نہیں تھے, بہت کچھ ہوا جس میں ہماری پیس ٹاک بھی تھی, جو کہ ایک طرح سے بہت زیادہ سکسیسفل تو نہیں رہی, لیکن بہرحال پاکستان نے کوشش کی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور ہوپ فلی ایک دو دن میں آپ پھر ہمیں ٹائم دیں گے, اور ہم کئی ایسی چیزیں جس پہ ہمیں بات کرنی ہے, اور اس پہ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.